مسلمانوں یاد رکھو، جادو کر کے کسی کو مت ستاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ چند عورتیں دیکھتی ہے کہ میرے دیور دیورانی کی اچھی جم رہی ہے، چلی گئی جادو کر۔ بڑوں کی تعظیم نہ کریں، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ جو سانپ کو یہ سوچ کر کے چھوڑ دے کہ اس کی ناگن مجھ سے بدلہ لے گی، وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص کسی پر جادو کرے یا کروائے وہ ہم میں سے نہیں۔ آج کل یہ بلا بھی بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں چلی ہے کہ کسی کو دیکھا اچھے رشتے آ رہے ہیں، اس پہ جادو کر دیا، اس کو رشتے نہ آئے۔ کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، اس پہ جادو کر دیا۔ عورتیں بھی، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہے، جادو کر دیا۔ کسی کو صحت مند دیکھا کہ یہ بیمار پڑ جائے، جادو کر دیا۔ کسی کی آواز اچھی دیکھی، اس پہ جادو کر دیا۔ آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جادوگر کے پاس صرف جادو کروانے کے لیے جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں 40 دن تک اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں فرماتا۔ یاد رکھنا، شب برات میں سب کو معاف کر دیا جاتا ہے، جادو کرنے اور کرانے والوں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہے اور آپ بھی موجود ہے، ہمیں پتا چلا ہے کہ اب تو لوگ جادو کرنے کرانے کے لیے کافروں تک کے پاس جاتے ہیں، بت خانوں تک جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے ایک دوسرے کے خلاف جادو کرواتے ہیں۔ میں صرف یہاں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، اتنا کہنا چاہتا ہوں دوسروں کو تڑپانا آسان ہے، لیکن قدرت جب بدلہ لیتی ہے نا اس کے بندوں کو تڑپانے کا، تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ کسی کو پریشان کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ نے کسی پہ جادو کر دیا، وہ تکلیف میں آ گیا، بھئی جادو اثر کرتا ہے نا، جادو اثر کرتا ہے، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، لیکن اگر جادو نے کسی پہ اثر کر دیا تو وہ تکلیف میں آ گیا، مصیبت میں آ گیا، پریشان ہو گیا۔ اب آپ خوش ہو رہے ہیں کہ چلو اس کی بیٹی کو رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ اگر چاہے کہ جادو بے اثر ہو جائے تو پھر جادو اثر نہیں کرتا۔ ماؤں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ جب تمہارے بالوں کی تم کنگھی کیا کرو، اور آپ سے بھی کہتا ہوں اگر تمہارے بال نکلا کریں تو اس کو توڑ دیا کرو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بالوں کو توڑ دو گے تو پھر ان بالوں پر کوئی جادو نہیں کر سکے گا، تو اس لیے اگر بال نکلے تو اس کو توڑ دینا چاہیے۔ اور خواتین کیا کرتی ہیں، وہ اپنے بالوں کو جمع کر کر کے رکھتی ہیں، یا پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ بالوں کو یوں ہی پھینک دیتی ہے، تو کوئی اٹھا لیتا ہے اور اس پر جادو کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ کیا کرے کہ وہ بال نکلے تو اس کو دفن کر دیا کرے، تاکہ اس کو کوئی اٹھا کر کے اس کا غلط استعمال نہ کر سکے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی پہ جادو کرے یا کروائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، جو جادوگروں کے پاس جائے، آقا فرماتے 40 دن تک کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور ایسے لوگ اگر بغیر توبہ کے مر جائیں وہ رسول پاک کی شفاعت سے محروم کر دیے جائیں۔ اتنا سخت حکم بیان کیا گیا ہے، اور انجام کیا ہے؟ آپ نے کسی کو پریشانی میں ڈال دیا، تکلیف میں ڈال دیا، وہ اللہ جتنے دنوں تک چاہے گا، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، وہ تکلیف میں رہے گا، اور اللہ جس دن چاہے گا تو وہ کوئی چھوٹا سا وظیفہ ہی پڑھ لے گا تو وہ جادو ختم ہو جائے گا۔ کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے راستہ نکلے گا نا، کیونکہ آپ کسی کو پریشان کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا شیطان ہلاکان کرتا ہے، جان سے نہیں مار سکتا۔ تو ایسی صورت میں لیکن جب قدرت آپ سے بدلہ لے گی، آپ سے انتقام لے گی، لوگوں کو ستانے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو جادو کرتے کراتے ہیں، جب وہ دنیا سے گئے تو لوگوں نے ان کے جنازوں میں شرکت کر کے کہا کہ چہرے ایسے ہو گئے تھے کہ چھپانا پڑا، جنازہ ایسا ہو گیا تھا کہ جلدی سے اٹھانا پڑا، لوگوں نے دوپٹے رکھ لیے اپنے ناک پر، لوگوں نے رومال رکھ لیے اپنے منہ پر، جسم سے ایسی بدبو آئی۔ مسلمانوں یاد رکھو، جادو کر کے کسی کو مت ستاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ چند عورتیں دیکھتی ہے کہ میرے دیور دیورانی کی اچھی جم رہی ہے، چلی گئی جادو کر۔